دین ایک کھلونا ہے، جس طرح چاہیں اس کو چلائیں، تو پھر یہیں سے قوموں کا نقطہ زوال، اور پھر آگے بڑھ کر اتنا انحطاط آتا ہے کہ پھر غیر غالب آ جاتے ہیں۔ یہی حال ہوا بنی اسرائیل کا۔ حضرت الیسع علیہ السلام تک کتنا عرصہ میں نے عرض کیا؟ بھول گئے؟ ابھی بتلا رہا ہوں جی۔ نہیں، وہ نہیں 1100 سال یار، میں پہ کہنا موسیٰ علیہ السلام تو 300 سال بعد تے عیسیٰ علیہ السلام تو 1100 سال پہلے۔ وہ یہ 300 برس آپ اس کو 1100 برس، توجہ سے سنتے نہیں ہیں نا آپ لوگ۔ الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل، اللہ کہہ رہے ہیں من بعد موسیٰ، بنی اسرائیل کے ان سرداروں کے اس حال کو، ان کی اس حالت زار کو میرے محبوب آپ نے نہیں دیکھا؟ کب؟ جب موسیٰ علیہ السلام کے بعد، کتنا بعد؟ 300 سال بعد یہ حالت پیدا ہوئی۔ تو اس حالت نے جب بھی کسی قوم میں یہ پیدا ہوتی ہے، اس قوم کی قوت کو ختم کر دیتی۔ قوت کے ختم ہونے کا باعث یہ ہوتا ہے کہ غیرت اور حمیت دینی ان میں سے ختم ہو جاتی ہے۔ جب نوبت بینجا رسید، جب یہاں تک نوبت پہنچ گئی، تو ان کے دشمن عمالقہ، جالوت کی قوم ان پر غالب آ گئی۔ یہ لوگ فلسطین اور مصر کے درمیان بحر روم کے کنارے پر بستے تھے، ان کی بستیاں، آبادیاں وہاں تھیں۔ انہوں نے حملہ کیا۔ ظاہر ہے جو پہلے ہی اپنی طاقت کھو چکی ہو قوم، تو اس کو ہدف بنا کر بڑی آسانی سے قابو کیا جا سکتا۔ ان لوگوں نے، عمالقہ نے، ان کے شہروں پر قبضہ کر لیا، ان کے سرداروں کے بیٹوں کو گرفتار کر لیا، ان پر جزیہ نافذ کر دیا، لاؤ ٹیکس دو۔ اور وہ عجیب عجیب ٹیکس جو ہمارے ہاں ہیں، وہ تو تب اس زمانے میں وہ نہیں تھے۔ ان لوگوں نے بھی تو ہم پر بڑے ٹیکسز عائد کر رکھے ہیں، صرف اپنی عیاشیوں اور شاہ خرچیوں کے لیے۔ اپنے یوٹیلیٹی بل کو کھول کے دیکھیں کتنے ٹیکسز ہیں۔ جب ان ٹیکسوں کے نام ختم ہو جاتے ہیں تو مزید ٹیکس۔ وہ مزید کیا ہوتا ہے؟ ادر ٹیکس۔ وہ کیا ہے؟ جیسے بھٹو کے زمانے میں جب ساری وزارتیں اور ان کے نام ختم ہو گئے تو کہے وزیر بے محکمہ، وزیر بے محکمہ، یعنی ڈپارٹمنٹ تو سب ختم ہو گئے، اب یہ کسی ڈپارٹمنٹ کا نہیں ہے، ایسے ہی وزیر ہے۔ تو جڑا ایویں ہی ہوئے اونج بھی ایویں ہی ہوتا ہے، ذاتی طور پہ بھی ایویں ہی ہوتا ہے، وزیر بے محکمہ۔ جن لوگوں نے بھٹو کے دور کو دیکھا ہے وہ سمجھتے ہیں
ساری صورتحال ان کے سامنے۔ تو عمالقہ نے ان کے شہروں پر قابض ہو کر ان کے سرداروں کو کیوں زیادہ زیر عتاب کیا جاتا ہے کہ وہ وہاں کے فرما روا ہوتے ہیں پہلے، اور یہ دستور ہے جب بھی کوئی فاتح قوم کسی مفتوح پر غالب آتی ہے تو عامت الناس سے تعرض کریں نہ کریں لیکن حکمران طبقے کی شامت آ جاتی ہے۔ ہاں، یہی بات ملکہ بلقیس نے اپنے سرداروں سے کہی تھی جب جناب سلیمان علیہ السلام کا خط موصول ہوا۔ ہدہد پرندہ سلیمان علیہ السلام کا خط لے کر پہنچا اور اسے حکم تھا اذهب بکتابی ھذا فألقہ الیہم ثم تول عنہم فانظر ماذا یرجعون، یہ میرا لیٹر لے جاؤ، جہاں بیٹھی ہوگی وہ ملکہ اس کے دربار میں جا کے ڈال دیجیو، پھر پلٹ کے دیکھتے ہیں کیا جواب آتا ہے۔ تو خط ہدہد نے، پرندے نے اوپر سے پھینکا، انہوں نے اٹھایا، پڑھا، بہت گھبرائی کیونکہ خط میں ایک بڑی زبردست دھمکی دی گئی تھی۔ علماء نے لکھے آج تک کسی حکمران نے کسی دوسرے حکمران کو اتنا دھمکی آمیز خط نہیں لکھا جتنا سلیمان علیہ السلام نے اس عورت کو لکھا تھا۔ پھر اہل دربار سے کہتی ہے انی القی الی کتاب کریم انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور مضمون کیا ہے؟ اللہ تعلوا علی واتونی مسلمین، یہ مضمون ہے مختصر ترین۔ اے میرے اہل دربار، میرے پاس ایک بڑا یہ عزت اور اکرام کا خط موصول ہوا ہے مجھے، آیا تو سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے، تعجب یہ کہ اس کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوا ہے، اور اس کا مضمون کیا ہے؟ خبردار سرکشی مت کرنا، تابع فرمان بن کے میرے پاس آؤ۔ یہ دھمکی ہے۔ اب اہل دربار سب موجود ہیں، ہر ڈپارٹمنٹ کے ذمہ دار، تو یہ خط ملا ہے، ہم کیا کریں؟ درباریوں سے پوچھتی ہے۔ انہوں نے کہا نحن اولو قوہ و اولو بأس شدید لیکن والامر الیک فانظری ماذا تأمرین، ملکہ بڑے طاقتور ہیں ہم، افرادی قوت بھی اور اسلحہ کی مادی قوت بھی بہت ہے، لڑیں گے، ہم کوئی کمزور تھوڑی ہیں کہ لڑنے سے جی چرائیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، شاباش، تمہارے جذبات کا احترام کرتی ہوں، پر ایک بات کان کھول کے میری بھی سن لو،
چونکہ انہوں نے کہا تھا والامر الیک فانظری ماذا تأمرین، یہ تو ہمارا مشورہ ہے ملکہ، آرڈر تیرا ہی چلے گا، جس طرح تو کہے گی کریں گے ہم اس طرح۔ وہ کہتی ہے اب میری بھی سن لو، جو اس نے سنائی وہ بڑی پتے کی بات ہے، اور اس بات کو پڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنایا اور صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین سے ارشاد فرمایا بڑی عقل مند عورت تھی جس نے انتہائی پتے کی بات کہی۔ جو بات میں آپ کو بتلانا چاہتا اس لیے یہ مضمون پیش کہتی ہے ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها، ایک کام یہ ہوتا ہے، دوسرا کام وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ۔ کان کھول کے سن لو، بادشاہوں کا معمول جانتے ہو کیا ہے؟ جب فاتحانہ انداز سے کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں نہیں دیکھتے یہ بلڈنگ کتنی قیمتی ہے، یہ کیا ہے، وہ توڑ پھوڑ کر بڑے بڑے مضبوط قلعوں کی دیواروں کو بھی توڑ دیتے۔ یہ ایک کام ہے۔ دوسرا کام کیا؟ جعلوا اعزت اہلھا اذلہ، پھر وہاں کے عزت داروں کو رسوا اور ذلیل کرتے ہیں۔ عامت الناس سے کوئی تعرض کرے نہ کرے، وہاں کے حکمران طبقے کی میں نے عرض کیا شامت آ جاتی۔ وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ، یہ سلیمان علیہ السلام اور ان کے ساتھی آئے تو وہ بھی تمہارے ساتھ یوں ہی کریں گے۔ اس نے یہ انتہائی عقل کی بات، چونکہ میں نے نہیں کہا، یہ رسول اللہ نے فرمایا کہ انتہائی عقل کی بات کہی اس نے۔ ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا اعزۃ اہلھا اذلہ وکذلک یفعلون، بہت عقل کی بات ہے۔ حضور نے خود اس بات پر کہا بڑی عقل کی بات کی۔ اس نے دستور بتلایا زمانے والوں کا، یہی ہے، یوں ہی ہوتا ہے، تب بھی تھا اب بھی یوں ہی ہے۔ اب سب جو سننے والے تھے دربار میں ان کو اس نے یہ کہہ کر انتہائی چوکنا کر دیا، خبردار کر دیا۔ کہتی ہے سنو، ایک تدبیر کرتی ہوں۔ وہ تدبیر آگے اس نے بتلائی کہ کوئی قیمتی ہدیے تحفے تحائف بھیجتی ہوں، اگر ہوا نہ کوئی دنیا دار بادشاہ یہ سارا کچھ قبول کر لے گا، لیکن سچ مچ جیسے وہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، نبی ہوا تو قبول نہیں کرے۔ نبی شناسی کا پیمانہ بھی اس کا دیکھے کتنا عجیب ہے۔ وہ جانتی ہے انبیاء علیہم السلام مادی چیزوں پر نہیں گرتے، ان کی نگاہ اللہ اور اس کے حکم پر ہوتی ہے، بس آخرت پر ہوتی ہے۔